قرآن میں سورہ نور ہی کے اندر آیت آگے آ رہی ہے کہ خبیث جو لوگ ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ سیم اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ زنا والے شخص کے ساتھ جس کا زنا معروف ہے، کسی پاک باز عورت کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ بدکار ہے، معروف بھی ہے، اور ایک اور چیز یہ کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی، یعنی تائبہ بھی نہیں ہے، پیشہ ور معروف عورتیں ہیں، اللہ معاف کرے زنا جو ہے وہ کرنے کے لیے مشہور ہیں، کوئی مومن مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ اس سے نقل کیا جاتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مکے سے قیدی اٹھا کر مدینے لاتا تھا۔ مکے میں ایک بدکار عورت تھی جسے عناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکے میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا، میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ عناق نامی عورت آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا ہیولا دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھ کو پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی مرحبا و اہلا، آؤ میرے ساتھ رات گزارو۔ میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگے اور میں ایک پہاڑ کی طرف بھاگا، حتیٰ کہ اس کی غار تک پہنچ گیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے، میرے سر پہ کھڑے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا، یعنی نظر نہیں آیا میں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں بھی دوبارہ جو ہے وہ اٹھا، اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ وہ بھاری آدمی تھا، یہاں تک کہ میں اس کو ازغر، جو گھاس کا نام ہے، یہاں تک لے آیا، اس کی بیڑی کو کھولا، اسی طرح لے کے چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا، وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا عناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 بار یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، یہی آیت کہ زانی جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانیہ بھی نکاح نہیں کر سکتی مگر ایک زانی مرد یا مشرک مرد سے، لیکن یہ حرام ہے مومنین پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کہ مرثد زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ جو ہے وہ نکاح کرتی ہے تو مشرک سے کرتی ہے یا زانی سے، اس لیے تو نکاح مت کر۔ یہ کہہ کر یہ نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا قرآن کی وحی کی روشنی میں کہ کوئی بھی شخص ایسا نکاح نہ کرے۔ کس صورت میں نکاح جائز ہو سکتا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے؟ سنیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر ایک شخص ہے، مومن ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کو کسی ایسے شخص سے نکاح کرنا ہے جو ظاہر ہے پہلے تو معروف تھی کہ وہ زانی یا زانیہ ہے، لیکن اس کا جس طرح زنا معروف تھا توبہ بھی معروف ہو، اسی طرح مرد اور عورت اگر کسی زانی یا زانیہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی صورت میں جائز ہے وہ کہ مرد یا عورت اپنا رویہ بدل لیں، یعنی زانی مرد یا زانی عورت زنا سے توبہ کر کے پاکیزہ راستہ اختیار کریں۔ زانی مرد بھی توبہ کر لے تو وہ عفیفہ اور پاکیزہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے۔ یہ کنڈیشن اس لیے بتانی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اب وہ پاکیزہ یا عفیفہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو یہ توبہ اس کی معروف ہونی چاہیے، یعنی زانیہ عورت توبہ کرے تو عفیف مرد سے اس کا نکاح جائز ہے۔